تو جب اس کے احکامات کے خلاف چلا جائے گا تو یہ حالات درپیش ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمہ وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اب ایک شے دیکھیے، ابلیس کو انگلینڈ میں جا کے تو اپنی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انہی ملکوں میں آئے گا نا جہاں اس کے احکامات کے خلاف کرنے والے ہیں۔ وہ نماز کہتے ہیں نہ پڑھو، یہاں نماز پڑھنے والے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بھی کیا اکثریت اس کے پیچھے نہیں چل رہی؟ کیا آج دبئی میں 6 ارب ڈالر خرچ کر کے جس شے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ختم کیا تھا، کیا دبئی میں مندر نہیں بن گیا؟ کیا اس میں مورتیاں نہیں رکھ دی گئی؟ کیا اسی شے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خانہ کعبہ سے ختم نہیں تھا کیا؟ اور یہ ارشاد نہیں تھا فرمایا کہ جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا؟ کیا آج خود اپنے گھروں میں لے کر آ رہے ہیں یا نہیں مورتیاں؟ اور مثلا میری ایک غیر مصدقہ خبر ہے کہ دبئی کی ایلیٹ کلاس جتنی ہے، جتنے حکمران یا بہت امیر کبیر لوگ ہیں، ان میں سے ہر گھر میں ایک انڈین خاتون موجود ہے۔ وہ بیوی ہے یا بہن، ماں، بیٹی ہے یا ماں، کوئی بھی کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں، اور ان میں سے 90%، 95% سے زیادہ را کی ایجنٹ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد دکن دبئی والوں کا سسرال ہے، کہ وہاں شاید ہر گھر سے ایک خاتون دبئی میں بیاہی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں اب کہ جو یہ مندر کا بن جانا، اب سعودی عرب میں جو ایک شہر بن رہا ہے، ہزاروں بلین، ہزاروں ڈالر لگا کے، روپے نہیں، ریال بھی نہیں، ڈالر لگا کے وہ شہر بسایا جا رہا ہے، اور وہ ہر ایک کے لیے ہوگا۔ اب یہ پچھلے دنوں ایک خبر، ایک تصویر گردش کر رہی تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک انڈین ہندو وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یا مکہ مکرمہ میں بھی اسی طرح۔ کیا اب یہ جو دور ہے، وہی سب سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید موجود ہے۔ یقیناً قرآن مجید موجود ہے، لیکن کیا جو اولیاء اللہ ہیں ان کا کسی کا بھی قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کہنا ہے؟ تعلیم جو دینا ہے، لوگوں کو جو صحیح راستے کی آگاہی دینا ہے، صحیح راستے پر لے کر جو آنا ہے، کیا وہ قرآن مجید اور حدیث مبارک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اسوہ مبارک اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور طریقت یا ولایت کیا ہے کہ جو دین کے احکامات پر چلتا ہے وہی سچا ہے۔ اور ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی شخص کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اس پر یقین کرنے سے پہلے، یہ ریاست یہ حضرت امام بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس پر یقین کرنے سے پہلے یہ بات دیکھو کہ کیا وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں، نماز روزے کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ شرعی احکامات کا پابند ہے تو یہ نعمت اس کے پاس من جانب اللہ ہے۔ اگر یہ وہ نہیں ہے پابند تو یہ شیطنت ہے، کام ایک ہی ہے۔ اور اس کا عملی طور پر اگر دیکھیں تو یہ قرون اولیٰ کی بات ہی ہے کہ بغداد کے مرکزی چوراہے پر ایک شخص آتا تھا دوپہر کے وقت میں، اور وہ زمین سے کنکر اٹھاتا تھا اور مٹی میں بند کرتا تھا، کھولتا تھا تو وہ ہیرے ہوتے تھے، اور وہ لوگوں میں تقسیم کر کے چلا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجمع بڑھنے لگا اس کے پاس۔ کچھ وقت کے بعد اس نے دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں بکواسات شروع کر دیے، خاصا مجمع ہونا شروع ہوا، اور دین کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں کہ جب اس طرح کی بات دیکھی، حقیقت کیا ہے اس کو نہیں جاننا، اس کے پیچھے چل پڑنا کہ یہ کام کر رہا ہے، اس طرح کا کام ہیرے بنا رہا ہے، یقیناً یہ تو کوئی بہت ہی برگزیدہ بندہ ہے۔ ایک اللہ کے دوست وہاں آئے، وہ جب کر چکا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اب دوبارہ کر۔ اس نے کہا کہ دوبارہ نہیں، اب کل آئیں۔
انہوں نے کہا کہ لا مجھے پکڑا، اس نے کنکر دیے، 7 دیے، مٹھی باندھ کی، کھولی تو وہ ہیرے، دوبارہ بند کی، 7 بار انہوں نے یہ عمل کیا کہ 7 بار کنکر لیے، مٹھی بند کی، کھولی تو وہ ہیرے تھے۔ وہ شخص قدموں میں گر گیا جو پہلا تھا، اس نے کہا جی یہ کیا علم ہے آپ کے پاس؟ مجھے اپنی ساعت سعید کی تلاش کے لیے 32 سال کا عرصہ لگا، آپ کے پاس یہ کیا علم ہے کہ میں نے اس ساعت سعید کو بار بار لوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ پھر یہ جو بزرگ گئے تھے جنہوں نے 7 بار یہ عمل کیا، انہوں نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تو یہودی ہے بنیادی طور پر، اور تو نے یہ علم سیکھا اس نیت سے ہے کہ مسلمانوں کو ان سے دین سے برگشتہ کرے۔ اس نے تسلیم کیا اس بات کو کہ یہ اسی طرح ہی بات ہے۔ تو یہ شاید دیکھیے کہ ابلیس مختلف رنگوں میں، مختلف انداز میں اس کائنات میں موجود ہے۔ ہمارے اندر کیا ابلیس نہیں ہے؟ کیا ہم میں کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے پاکستان میں جو صحیح نمازی ہیں؟ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مثلا میں یہ 2-4 دن پہلے ایک صاحب تشریف لائے، اب اور یہ تیسری چوتھی بار مجھے ایک فکرہ سننے کو ملا کہ یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جا سکتی۔ پھر سچی بات ہے، مجھے غصہ آیا اس بات پر۔ میں نے کہا میں تیری بات مانوں یا اپنے اللہ کی بات مانوں کہ وہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ پابند نہیں کیا گیا۔ میں کہا اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا، تو کہتا ہے میری کیپیسٹی سے زیادہ بات ہے، میرے سے پڑھی نہیں جا سکتی، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ تیری بات غلط ہے، دین کا، قرآن مجید کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد برحق ہے کہ اس نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یقیناً اسی طرح ہی ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ پابند نہیں کیا۔ اور اس کو یہ شاید دیکھیں کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور جو نماز قضا ہو جاتی ہے یا روزہ، تو یہ ارشاد مبارک ہے کہ اگر یہ پتہ چلے تو پھر وہ کبھی نہیں ملتے، زندگی بھر نہیں، زندگی بھر ادا کرتا رہے، وہ قضا ادا میں نہیں بدل سکتی۔ جی تو یہ جو اللہ کے دوستوں کا معاملہ ہے، اب دیکھیے دین اسلام کا پھیلنا، ہمارے یہاں ایک یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ مسلمان تاجروں کے ذریعے سے پھیلا، یا مسلمان حکمرانوں کا پروپیگنڈا جو ہے یہ غیر مسلم طاقتوں کا ہے۔ یہ جو تاجروں کے ذریعے سے اسلام کا پھیلنا، یہ ہیں تو وہ مسلمان ہی لیکن طریقت کے مخالف ہیں، دشمن ہیں۔ اس کو یہ شاید دیکھیے، ایک بات میں ایک مثال میں ایک بات گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے اسپین میں تقریباً 800 سال حکومت کی ہے، تقریباً 800 سال ہی اس ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ آج اسپین میں یا یورپ میں مسجد یا اذان شاید ہی کسی کو سنائی دیتی ہو۔ کیا یہاں اب 1 ارب کے قریب اس ہندوستان سے نکلنے والے ہیں کہ 25 کروڑ تقریباً پاکستان میں، اتنے ہی تقریباً انڈیا میں، اتنے ہی اس سے زیادہ بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، یا ادھر ادھر ممالک میں، یاؤ میں ایک یہ کہ چلے بہت نہ لگائیں 80 کروڑ کی آبادی۔ کیا کوئی ہمارے یہاں گلی محلہ ایسا ہے پورے پاکستان میں جہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو، جہاں مسجدیں 1 سے زائد مسجدیں نہ ہوں؟ اور اگر یہ حکمرانوں کے زور سے پھیلی ہوتی، اس کی وجہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے، وہ بات دوسری ہو جائے گی کہ یہاں داتا علی حجویری ہے، خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید، شیخ شہاب الدین سہروردی ملتان میں، یہ شخصیات ہیں، یہ ذاتیں ہیں جنہوں نے اپنے آبائی وطن چھوڑے، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے اعزاء اقربا چھوڑے، اپنے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خاطر،
اور دین کی تبلیغ کی، دین کی ترویج کی، لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا۔ اور ایک بزرگ کا قول ہے، حضرت امام بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ وہ بزرگ تھے کہ بغداد شریف کے رہنے والے تھے۔ ایک موقع پر ایک جو وہاں کے اولیاء اللہ میں سے ایک صاحب آئے، مجلس بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے دوستوں کی، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ بشر وصال ہو گیا حضرت بشر کا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے راستے میں آتے ہوئے ایک گائے کو دیکھا ہے، وہ راستے میں پیشاب بھی کری تھی اور اپنا بول بھی پھینک رہی تھی۔ اس حالت تھی، یہ ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ ایک معاملہ ہوا، انہوں نے جوتا نہیں پہنا، اور بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی سڑکوں پر جانور بھی گندگی نہیں تھے پھیلاتے۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کی ایک عظمت کی بات تھی، اور واقعی ان کا وصال ہو گیا تھا کہ جب پتہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اور یہ ایک وقت میں ڈکیت تھے۔ ایک معاملہ ہوا، مجھے اب وہ پورا واقعہ پوری طرح یاد نہیں ہے، کہ انہوں نے ایک جگہ کوئی کاغذ پڑے ہوئے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ تھا۔ انہوں نے اس کو اچھی طرح صاف کیا، چوما، اور بھی یہ ڈکیتی کے ساتھ اور بھی بہت سارے معاملات تھے کہ شراب خانوں میں بھی چلے جاتے، اور بھی سارے، وہ چوما اور یہ سارا کر کے رکھا۔ یہ ان کو ندا ملی، بشارت ملی کہ کس صدقے میں، کس ذریعے سے، کہ یہ جو کام کیا تھا تو نے اللہ کے نام کی عزت رکھی، اللہ نے تیری شخصیت کی، تیری ذات کی عزت رکھ لی ہے۔ اب جہاں بشر حافی جاتے ہیں، ننگے پاؤں ہوں تو جانور ان راستوں پر گندگی نہیں پھیلاتے کہ بشر حافی ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ اللہ کے نام کی عزت اور توقیر کی، کہ اس کاغذ کو جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس کو صاف کیا، چوما اور اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اللہ کے اعزاز ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے عمل کیے، جنہوں نے اس طرح کے عمل لوگوں پر وارد کیے، لوگوں کو سکھائے، دین کے احکامات سکھائے، دین کے انداز اور طریقے سکھائے، دین سکھایا، تو ان کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ ہے نا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ ذرا زمین میں دیکھ کے آؤ کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے واپس آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں، وہاں ایک جگہ ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اور تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے ان سب کو معاف کیا، بخش دیا ان کو، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ تو فرشتے یہ کہیں گے کہ ان میں 2 لوگ ایسے بھی تھے جو راستہ چلتے ہوئے آگے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائے گا کہ وہ لوگ جو میرا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے تھے، ان کے صدقے میں ان 2 کو بھی میں نے بخش دیا۔ اب کچھ لوگ صرف اس دنیاوی معاملے میں چلتے ہیں، وہ مالک، اور پھر یہ ہے کہ دین کے احکامات پر عمل پیرائی، انسان پر جب تک اس پر سختی نہ ہو یا اسے جزا سزا کا ڈر نہ ہو، یہ کوئی کام نہیں، اچھی کام نہیں کرے گا۔ کوئی اس سے حساب لینے والا تو ہو، کوئی اس سے پوچھنے والا تو ہو کہ کیا نماز اللہ کی پڑھ کے آئے ہو، اللہ اکبر کہہ کے آئے ہو، سبحان ربی العظیم کی صدائیں دے کر آئے ہو، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دے کر آئے ہو۔ اور یہ ضرورت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کا دین سیکھا اور کسی صاحب ولایت کے دست پر انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ایک بغداد شریف کا ہی واقعہ ہے، ایک صاحب بیت تھے، ان سے ہی وہ تربیت بھی لے رہے تھے۔ جب تربیت ان کی مکمل ہوئی تو انہوں نے اپنے استاد گرامی سے، اپنے مرشد سے پوچھا کہ کیا میں تبلیغ کے لیے جاؤں؟ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جگہ بتائی، علاقہ بتایا، تو انہوں نے نصیحت کی کہ کوشش کرنا تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے،
تمہیں دین کے احکامات نہ بتانے پڑے، تمہیں دین نہ بتانا پڑے، تمہارا عمل ایسا ہو لوگ کہیں یہ مسلمان ہے۔ جی جی کیا آج کے دور میں اس طرح کی کیفیت ملتی ہے؟ کیا آج کے دور میں ہم حرام کو حلال کے زمرے میں لا رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، کیا یہ حلال کو حرام کرنا نہیں ہے؟ حرام کو حلال کرنا نہیں ہے؟ وہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، ہاں جی 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 ایسا ہی ہے، کیا یہ حرام کو حلال کرنا نہیں بالکل ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اور کیا بڑے دلیر نہیں ہے اس معاملے میں؟ بلکہ سارا میڈیا بھی ساتھ شامل کیا ہوا، سارے کچھ شامل ہے۔ دیکھیے ایک اگر آپ موجودہ دور کی بات کریں، بات تو تھوڑی سی سخت ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک سٹوری آئی تھی، واللہ عالم یہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن سٹوری یہ تھی کہ روس جب ٹوٹا ہے تو اس کے ٹوٹنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ کہ وہاں ایک وقت میں ایک بیوروکریٹ تھا، اس کے بارے میں وہاں کے جاسوسی کے ادارے کو یہ خبر ملی کہ یہ CIA کا ایجنٹ ہے۔ انہوں نے تحقیق شروع کر دی اس کے خلاف، بڑا رگیدہ اسے روز اپنے KGB کے دفتر میں بلا لیتے تھے کہ تم CIA کے ایجنٹ ہو، نہیں ثابت کر سکے، اس کو بری کر دیا، کلین چٹ دے دی اسے۔ کچھ وقت کے بعد یہ جو ایجنٹ تھا، جو جاسوسی کے ادارے کا بندہ تھا، اس کو امریکہ جانے کا موقع ملا، ریٹائرمنٹ ہو گئی، تو وہاں اس کو وہ شخص بھی ملا جو بیوروکریٹ تھا۔ اس نے پھر وہ کافی آشاب میں بیٹھے، اس نے پھر اس سے معذرت کی کہ ہم نے تمہیں بہت تنگ کیا تھا۔ جی تو اس نے کہا کہ تم کلین نکلے۔ اس نے کہا میں کلین نہیں تھا، جی میں واقعتاً CIA کا ایجنٹ تھا۔ جی جی اس نے کہا اچھا پھر کیسے؟ اس نے کہا میری ایک ملاقات ہوئی تھی CIA والوں سے، انہوں نے مجھے اس میں ایک ٹاسک دیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے۔ اب میں یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوں تو اس وقت مجھے تنخواہ، میرے یہاں بینک اکاؤنٹ کھلا تھا، اس میں میری آ جاتی تھی۔ ٹاسک یہ تھا، ذمہ داری یہ ملی تھی کہ کسی صحیح آدمی کو اس کی جگہ پر پوسٹ نہیں کرنا، نہیں کرنا، کہ مثلاً کوئی اکاؤنٹس کا آدمی ہے یا اکاؤنٹس کی سیٹ ہے، اس پر اکاؤنٹس کے آدمی کو نہیں لے کر آنا، جی اس کو کہیں دوسری جگہ بھیج دینا ہے، یہاں کوئی اور آدمی لے آنا ہے۔ اور روس کے ٹوٹنے میں کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ جی جی کیا آج ہمارے ہاں ایسا ہی ہے، احتساب بیورو ہو تو اس کا چیئرمین، میں اب انورٹڈ کاماز میں بالکل یہ ڈیش دے دیتا ہوں، باقی آپ خود سمجھ لیجیے، نیب ہو تو اس کا چیئرمین، بالکل بالکل نادرا ہو تو اس کا چیئرمین، سفیر لگانا ہو تو وہ کیا، وہ جو ایک انگریزی کی فریز ہے، جیک آف آل ماسٹر آف نن، کیا جیک آف آل نہیں ہے یہ؟ جی بالکل، کیا ملک کی خرابی میں یہ سارا حصہ ان کا نہیں ہے؟ اور اداروں کا آپس میں ایک دوسرے کو بلند تر اپنے آپ کو بڑا جاننا، کیا ہمارے ہاں یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں کہ ہر ادارے کی حدود متعین ہو؟ بالکل اب یہ نہیں ہے کہ اس کی، میرے منہ سے پھر نکلنے لگا، 3 یہ میں سے ایک کہ ان کی یہ حدود ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے جی، جو آگے بڑھے اس پر غداری کا مقدمہ ہو۔ یہ جوڈیشری ہے، یہ ہیں جرنلسٹ ہیں، کیا کوئی بھی اپنی حد میں، یہ حکمران ہیں، سیاستدان ہے، کوئی بھی اپنی حد میں ہے؟ نہیں، اور مارا جاتا ہے بیچارہ سیاستدان، سیاستدان ہی سیاستدان کے خلاف کام کرتا ہے، وہی گندہ ہوتا ہے، جی بالکل، وہی ذلیل ہوتا ہے، اور وہی رسوا ہوتا ہے، اسی کو ہی سب کی سزا ملتی ہے۔ جی
کیا یہ شیطانی کھیل نہیں چل رہا یہاں؟ کیا اب مجھے ایک پھر وہ بات ناگفتنی میں آ جائے گی، ایک ادارہ جس کو عوام نے اتنی عزت دی، جی کیا سب سے زیادہ اسی نے پاکستانی کو گدھا بنایا، یعنی ان کے اوپر کاٹھی ڈالی جی بالکل، اور یہ بھی کہ بلڈی سیولینز، یہ بھی فکرے تو آئے نا۔ ہاں جی ہاں جی اور کیا آج بھی عملاً رویہ یہی نہیں ہے؟ بالکل یہی، جی بسم اللہ، بات کچھ واضح ہو پائی یا نہیں؟ ٹھیک ہو گئی جی، جی شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ جی بسم اللہ۔